ناموس کی حفاظت کے لیے صلوات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کے وارث یوسف زہرا امام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی صلوات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، سامعین گرامی قدر، کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے۔ میرے دوستو، دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ۔ گھروں میں سیڑھی رکھی جاتی ہے، سیڑھی مقصد نہیں ہوتی، مقصد تو ہوتا ہے کبھی چھت پہ جانا، تو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے سیڑھی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ جس نے کبھی اس کی چھت ہی نہ ہو اسے سیڑھی کی ضرورت بھی نہیں، ایسے ہی ہے۔ عزاداری امام مظلوم ہدف نہیں ہے، عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بوقت شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ ممکن ہے کئی لوگوں کو یہ بات معلوم ہو اور کئی لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہو۔ پانچویں امام نے وصیت فرمائی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا، میں اپنے مال میں سے ایک حصہ مخصوص کر کے جا رہا ہوں، میری شہادت کے بعد میدان منا میں حج کے موسم میں میری شہادت کے بعد 10 سال تک میری عزاداری بپا کی جائے۔ بھائی توجہ چاہتا، پانچویں امام نے
ایک مال کا حصہ وقف کیا اپنی عزاداری کے لیے، یہ جو تم بنام سید الشہداء خرچ کرتے ہو امام مظلوم کی عزاداری پہ، لاکھوں روپیہ جو قوم شیعہ خرچ کرتی ہے، قوم شیعہ بے وقوف نہیں ہے، یہ خرچ پیغمبر کے ساتھ صلہ رحمی ہے، عزاداری امام پہ خرچ کرنا امام محمد باقر کی سنت ہے۔ 10 سال تک امام نے وصیت فرمائی کہ میری عزاداری بپا کی جائے، اور کہاں بپا کی جائے؟ مینا میں، میدان مینا میں، جو حضرات حج سے مشرف ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو مشرف نہیں ہوئے اللہ انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اور جو چار اس روایت میں 5-4 باتیں ہیں جو میں نے عرض کرنا ہے، توجہ۔ ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار نے فرمایا جو شخص مستطیع ہو، مکہ آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے، اس پہ حج کرنا واجب ہے، اور حج کیے بغیر موت آ گئی مات یہودی و نصرانیہ، اگر حج ادا نہ کیا موت آ گئی، یہودی مر گیا یا عیسائی مر گیا۔ مسئلہ شرعی عرض کر رہا ہوں، مسئلہ شرعی۔ سال میں جب بھی کاروبار سے پیسہ آ گیا، زمینداری سے پیسہ آ گیا، جس جائز ذریعے سے بھی دوران سال اتنے پیسے آ گئے، آقا امیر المومنین فرماتے ہیں ان الحج والعمرہ باباؤن من الرزق، اگر اپنے رزق میں وسعت کرنا چاہتے ہو حج و عمرہ کے لیے جاؤ۔ ان الحج والعمرہ ینفیون الفقر، امام معصوم فرماتے ہیں فقر دور ہوتا ہے، غربت مٹانی ہو تو حج کے لیے جاؤ۔ اور اس سوچ کو بھی شریعت کنڈم کرتی ہے، یہ سوچ ہے معاشرے میں کہ جی ایک حج کر لیا، اب یہ کیا ہوا حاجی صاحب پھر اگلے سال تیار ہے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں، یہ ایک حج ہو گیا واجب، ایک حج تھا وہ حج ادا ہو گیا، اب وہ مال جو ہے وہ کسی اور نیک کام پہ خرچ کرے، کسی یتیم پہ، کسی مسکین پہ، کسی بیوہ پہ۔ مجھے بتائیے یہ مسئلہ شریعت تو جانتا ہے کہ ایک حج واجب ہے اور باقی واجب نہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کو پتہ نہیں تھا جنہوں نے 25 حج کیے؟ کسی امام معصوم نے 23 حج کیے، کسی امام معصوم نے 20 حج کیے، کسی امام معصوم نے 25 حج کیے، ان ائمہ کو یہ پتہ نہیں تھا۔ لیکن یاد رکھیے اعتدال چاہیے خرچ اخراجات میں۔ امام معصوم ہر سال حج بھی کرتے تھے، فقراء کے لیے دروازے بھی ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ توجہ چاہیے، یہ وظیفہ تھا میں نے ادا کر دیا۔ اولین فرصت میں حج کرو۔ اور میرے دوستو یقین کیجئے جو حج کا لطف ہے وہ تو وہی آتا ہے، اور ظاہر ہے میرا اگر حج موضوع ہوتا تو میں تفصیل سے کم از کم ایک مجلس پڑھتا۔ اپنا وظیفہ ادا کیجئے، فریضہ ادا کیجئے، اور ان پہ آپ کے بزرگان، بزرگ آباء و اجداد بڑے زمیندار تھے، بڑے جاگیردار تھے، جس زمانے میں شاید 5-7 ہزار میں حج ہو جاتا تھا، حج کرنے گئی نہیں۔ اولاد پہ واجب ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر تمہارا بزرگ باپ دادا جس پہ حج واجب تھا، جس کے ذمہ شریعت کے واجبات ہیں، اس کی میراث تو اولاد ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک پہلے اس کے واجبات ادا نہ کیے جائیں۔ پہلے اس کے واجبات ادا ہوں، پھر وراثت اولاد تقسیم کرے، پھر مال اولاد میں تقسیم ہو۔ اپنا فریضہ بھی ادا کیجئے، اور اگر آپ کے بزرگان کے ذمہ بھی وہ فریضہ تھا اس کو بھی ادا کیجئے۔ اور امام صادق علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، حج ختم ہونے کے بعد دیوار کعبہ کے ساتھ شکم لگا کے اپنے آپ کو مس کر کے دیوار کعبہ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے
وہاں سے چلے تو دعا کر کے چلے، پروردگار آئندہ سال پھر مجھے حج کی سعادت عطا فرما۔ امام فرماتے ہیں جو پھر آئندہ سال حج کی دعا نہیں کرے گا نا، زندگی بھی کم ہو جائے گی، رزق بھی کم ہو جائے گا۔ اگر رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہو تو ہر سال حج کی سعادت حاصل کر، ہر سال حج کی سعادت۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں دوستو عرض کروں کہ حج تمتع کے 13 ارکان ہیں۔ ان 13 ارکان میں سے کافی سارے ارکان ہیں جو میدان مینا میں انجام دیے جاتے ہیں۔ 2 رات یا 3 رات کا بیتوتا کرنا، قیام کرنا مینا میں واجب ہے۔ شیطان کو 3 دن کنکریاں مارنا مینا میں واجب ہے۔ قربانی کرنا مینا میں واجب ہے۔ حلق کروانا، سر منوانا، بال کاٹنا مینا میں واجب ہے۔ یہ سارے بہت سارے واجبات ہیں جو میدان مینا میں انجام دیے جاتے ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرا بیٹا، میری شہادت کے بعد 10 سال تک مینا میں میری عزاداری منانا، اور موسم حج میں میری عزاداری منانا۔ ذرا غور تو کیجئے۔ عرض کروں گا یا رسول اللہ، آپ رہتے مدینے میں ہیں، آپ کی شہادت مدینے میں ہو رہی ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے مدینے میں، آپ مدینے میں اپنی عزاداری منانے کا حکم دیتے، مینا میں کیوں؟ غور فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ ہاں، مینا میں کیوں؟ یہ دشمن کیوں کہتا ہے عزاداری کو امام بارگاہوں تک محدود کرو، ماتم کرنا ہے تو اپنے گھر میں کرو، جلوس عزا روڈ پہ نہ آئے، جلوس عزا بازار میں نہ آئے، یا حسین کی صدائیں سڑکوں پہ نہ آئے؟ کیوں؟ یہ جو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مینا میں جا کے عزاداری کرو، وہیں سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے، مظلوم کی عزاداری محدود مقام پہ نہ کرو، مظلوم کی عزاداری مناؤ، مظلوم کا غم مناؤ، مظلوم کا ماتم کرو وہاں پر جہاں دنیا تمہیں دیکھے، جہاں دنیا تمہاری آواز کو سنے، اس لیے کہ وہ عزاداری اہل بیت رسول کی معرفت کا ذریعہ بنے گی، اہل بیت کے مکتب کی ترویج کا ذریعہ۔ مینا میں عزاداری منانے کا فلسفہ یہ، حج کا موسم ہوگا، پوری دنیا اسلام سے حجاج کرام آئیں گے، اور جب تم ماتم کرو گے، جب تم آنسو بہاؤ گے، جب تم یا باقرو کی صدائیں بلند کرو گے، دنیا پوچھے گی نا، اگر میرا ساتھ دیں تو کیوں نہ کہنے یہاں بندے کھڑے ہنس رہے ہو نا، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ہنس رہے ہو، کوئی ایک بھی کھڑا رو رہا ہے، ہر کوئی روک کے پوچھے گا کیوں رو رہے ہو؟ تو جو ہے کل میں نے کہا مظلومیت اثر رکھتی ہے، مظلومیت رونے والے سے، ماتم کرنے والے سے ہر کوئی پوچھے گا روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو۔ یہی فلسفہ تھا، جب مینا میں عزاداری مناؤ گے، جب مینا میں میرا ماتم کرو گے، پوری دنیا سے آنے والے مسلمان پوچھیں گے کون تھا محمد باقر، بتانے والے بتائیں گے زین العابدین کا فرزند تھا۔ زین العابدین کون تھے؟ امام حسین کے بیٹے۔ امام حسین کون تھے؟ پیغمبر اعظم کا فرزند تھے، امیر المومنین علی کے بیٹے تھے۔ ہوگا کیا؟ ایک عزاداری امام محمد باقر سے آل رسول کا تعارف ہوتا چلا جائے گا، مکتب اہل بیت زندہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج یہی فلسفہ ہے، وہ پیغام محدود ہو کے نہیں پہنچتا، جو پیغام روڈ پہ آ کے یا حسین کی صدا کرنے سے پہنچتا۔ یہ کیوں؟ اب پتہ چلا کہ عزاداری ہدف نہیں تھی، عزاداری
مقصد نہیں تھی. عزاداری ایک مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تھا. عزاداری کے ذریعے اصل مقصد تھا آل رسول کی معرفت ہو دنیا کو, اصل مقصد تھا آل رسول کا تعارف ہو دنیا کو, اصل مقصد تھا اہل بیت رسول کے قریب آئے دنیا, اصل مقصد تھا کہ اہل بیت رسول کا مکتب زندہ ہو. محمد باقر ایک نام نہیں, ایک مکتب ہے. امام حسین, حسین ایک نام نہیں, حسین ایک مکتب ہے. حسین ایک مکتب ہے جو زندہ ہو. یہ فلسفہ ہے عزاداری ہے امام حسین کا. ورنہ میرے رونے سے امام حسین کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے رونے سے حسین کا اکبر زندہ ہو جائے گا, میرے رونے سے حسین کا قاسم لوٹ آئے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, بدو کائنات سے, آغاز کائنات سے قیامت تک کے لیے ساری انسانیت رو رو کے ہلاک ہو جائے, زہرا کے لال پہ لگنے بدن پہ, زہرا کے لال کے بدن پہ لگنے والے ایک زخم کا بھی صلہ نہیں. عزاداری کو زندہ کرو, عزاداری کو مناؤ, تاکہ یہ عزاداری تمہیں زندگی عطا کرے, تمہیں حیات عطا کرے. پیغام اہل بیت زندہ. اور جیسا کہ میرے انتہائی پیارے بھائی برادر عزیز و بزرگوار مولانا افتخار صاحب فرما رہے تھے, قدر کریں ایام کی, قدر کریں. ایک دستور قدرت ہے, ایک دستور قدرت ہے. آنکھیں اللہ کی نعمت ہے, آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہ لو, پٹی باندھ دو ایک لمبے عرصے کے لیے, ایک مدت تک پٹی باندھ دو, آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں گی, نابینا ہو جاؤ گے, نعمت سلب ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے دیکھنے کے لیے دی تھی اور تم نے دیکھا نہیں. ہاتھ پہ پلستر چڑھا دو, ہاتھ پہ پلستر چڑھا دو, اپنے بازو کو باندھ دو ایک مدت تک, کام نہ لو ان ہاتھوں سے, شل ہو جائے گا بازو. اس لیے کہ اللہ نے نعمت دی تھی, تم نے قدر نہیں کی. یہ ایام اللہ, یہ سید الشہداء کی مجالس, یہ بھی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے. خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ اس نعمت کی تم قدر نہ کر پاؤ اور پھر اس نعمت سے محروم ہو جاؤ. شاید تمہیں اندازہ ہی نہیں, تمہیں احساس ہی نہیں. امام محمد تقی علیہ السلام, میرے آقا کا ایک ارشاد گرامی ہے, فرمایا من اصغى الى ناطق فكأنما عبده. غور سے سنیے گا. امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کسی گفتگو کرنے والے کی گفتگو کو توجہ سے سن رہا ہے, گویا ایک طرح سے وہ اس کی عبادت کر رہا ہے. ان کان الناطق عن اللہ فقد عبد اللہ. اور اگر گفتگو کرنے والا خدا کے متعلق گفتگو کر رہا ہے تو سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے. وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِيسَ. اور بولنے والا اگر شیطان کی زبان بول رہا ہے تو پھر سننے والا بھی شیطان کی عبادت میں مشغول ہے. تمہیں اندازہ نہیں کسی اہل علم کی گفتگو کی قدر و قیمت کا. امام معصوم نے فرمایا ایک انسان جتنا مطالعہ کرتا ہے, جتنا پڑھتا ہے, وہ سارا مطالعہ اپنے ذہن میں محفوظ نہیں کرتا. اپنے مطالعے کی اچھی اچھی باتیں اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے, اور ایک انسان کے ذہن میں جو کچھ محفوظ ہے وہ سب کچھ بیان نہیں کرتا. اس میں سے بھی جو اچھی اور منتخب شدہ باتیں وہ بیان کرتا ہے. ایک اہل علم کی گفتگو کے پیچھے تجھے احساس ہی نہیں ہے, نہ جانے کتنے لمبے عرصے کا مطالعہ, کئی سالوں کی محنت ہے جو ایک اہل علم ایک مجلس میں تمہارے حوالے کرتا ہے. یہی مثال کے طور پہ یہی حدیث جو میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کی پڑھی, اگر آپ آج سے مطالعہ شروع کر دیں کتابوں کا, اسلامی کتابوں کو آج سے پڑھنا شروع کر دیں, نہ جانے ممکن ہے کسی کے 10 سال گزر جائیں مطالعہ کرتے کرتے, 10 سال کے بعد امام محمد تقی کی یہ حدیث سامنے آئے. دنیا کے کام تو ہوتے رہیں گے لیکن یہ ایام گزر جائیں گے.
ان ایام کی قدر کیجئے، یہ ایام اللہ ہے، یہ ایام اللہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا دوستو، ایک ہوتا ہے ہدف، ایک ہوتا ہے وسیلہ۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کی جتنی شکل و صورتیں ہیں، جتنے مراسم ہیں، یہ مجلس عزا، یہ نوحہ، یہ مرثیہ، یہ ماتم، یہ شبیہیں، یہ جلوس، یہ سارے مراسم عزا ہمیں کربلا تک پہنچاتے ہیں۔ کربلا ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ یہ عزاداری ہمیں کربلا تک پہنچاتی ہے، کربلا ہے جو ہمیں خدا تک۔ یہ سارا اہتمام صرف کربلا کو زندہ رکھنے کا۔ نام حسین زندہ، دین اسلام زندہ۔ اور جب کربلا تک پہنچو گے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد سمجھ میں آئے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا فلسفہ آج بڑے اختصار کے ساتھ، اگر آپ تھک نہ گئے ہوں۔ پرانے زمانے میں ظاہر ہے لوگ قوی ہوتے تھے، مضبوط ہوتے تھے، جی ایسا دور دور ہم تو بزرگوں سے یہی سنتے ہیں۔ آج تو کسی چیز کی فراوانی بھی اس کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ ہاں کہیں کہیں مجالس ہوتی تھی، عاشقان اہل بیت پیدل چل کے جایا کرتے تھے، ہاں سارے دن کا جلسہ سنتے تھے، کوئی تھکتا نہیں تھا۔ آج ایک بندہ پڑھ کے اترے، سارا مجمع ایک بار تو اٹھ جاتا ہے۔ ہاں طبیعتیں نازک ہو گئی۔ انشاءاللہ زیادہ میں تھکاؤں گا نہیں آپ کو، لیکن میں نے عرض کیا ضرورت اس امر کی کیوں ہے، سنیے کیوں ہے۔ کل میں نے عرض کیا، وہ بات سنائی نا میں آپ کو، ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے ذوالجلال کے قدموں پہ ڈالتی۔ میں مسقط میں گیا 2 سال پہلے، اچھا عجیب اتفاق ہوا، وہاں پہ ہندوستان کے بھی دوست تھے، مومنین کرام، وہ بھی میری مجالس میں آتے تھے، پھر گپ شپ ہوتی تھی، کافی دیر بیٹھتے تھے میرے پاس۔ مجھے بڑا تعجب ہوا یہ بات سن کے، انہوں نے بتایا کہ بال ٹھاکرے کا نام سنا آپ نے؟ ہمارے ہاں تو اس کو پاکستان کے دشمنوں میں اور صف اول کے دشمنوں میں شمار کیا گیا اور تعارف کروایا گیا۔ میں سن کے حیران ہو گیا، کہنے لگے کہ ہندوستان میں جتنی ہندو جماعتیں اور ہندو تنظیمیں ہیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام میں سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ کوئی جماعت لیتی ہے تو وہ بال ٹھاکرے کی جماعت لیتی ہے۔ اس کی جماعت کہنے لگے جلوس عزا کے روٹ صاف کرنا، دھونا ان سڑکوں کو، یہ بال ٹھاکرے کی جماعت کرتی تھی۔ سبیلیں لگانا اس راستے میں، یہ ان ہندوؤں کا کام تھا۔ عزاداری تو ہندو بھی مناتے ہیں، عزاداری تو وہ بھی مناتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سن میرا دوست، سن میری بات، تو جو نسلاً بعد نسلاً شیعہ چلا آ رہا ہے، تو جو ولایت و امامت امام حسین کا عقیدہ رکھتا ہے، تیری عزاداری بال ٹھاکرے جیسی عزاداری ہونی چاہیے یا اس سے بڑھ کے عزاداری ہونی چاہیے؟ تیری عزاداری ایک ہندو جیسی عزاداری ہونی چاہیے؟ تیرا غم منانا ایک غیر مسلم کے غم منانے کی طرح ہونا چاہیے؟ نہیں، تیری عزاداری معرفت والی عزاداری ہونی چاہیے۔ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت میں حقیر مجالس پڑھ سکتا ہوں۔ سید الانبیاء کا ارشاد گرامی، پیغمبر کے ساتھ جو صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے میرے حسین کی زیارت کو جائے۔ امام صادق نے فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو، میرے جد کریم کی زیارت کے لیے جائے۔ جتنے زیارت کے فضائل ہیں، 70,000 حج کا ثواب بھی زائر امام حسین کے لیے لکھا گیا، لیکن تمام زیارت کی روایات میں ایک شرط معصوم نے لگائی، وہ کیا ہے؟ عارفاً بحق کے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہو لیکن امام حسین کے حق کی معرفت ہو، امام حسین کی معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت۔ ابو جہل نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی تھی،
مدینہ بھرا پڑا تھا، منافقین نے پیغمبر کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے، معاویہ نے مولا علی کی زیارت نہیں کی تھی، شمر ابن سعد نے امام حسین کی زیارت نہیں کی تھی، کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ معرفت تھی، نہ معرفت کے مطابق عمل تھا. بات صرف زیارت کی نہیں، بات صرف عزاداری کی نہیں. اگر جس طرح بغیر معرفت کے زیارت قبول نہیں ہے، امام کی معرفت کے بغیر عزاداری بھی قبول نہیں ہے. اس لیے معرفت ضروری ہے کہ عزاداری کس کی بپا کر رہے اور کیوں بپا کر رہے، کیوں رو رہے ہیں حسین کو، کیوں ماتم کر رہے امام حسین علیہ السلام. پاگل قوم ہے، بے وقوف ہے. لوگ تو ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تم لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ امام حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہو. آخر مقصد کیا ہے؟ ہمارا یہ حق نہیں بنتا. میری زندگی مجالس پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، میں جانتا ہوں کن باتوں پہ نعرے لگتے ہیں، میں جانتا ہوں کن باتوں پہ جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. جذبات تو بڑے دکھا لیے، اب ہوش کی ضرورت ہے. امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کی ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. ناراض تو نہیں ہو گئی؟ میں نے ناراض ہونے والی تو بات ہی کوئی نہیں. ہاں، میں تو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، آپ کی محبت کو سمیٹنا چاہتا ہوں. ہاں، مجلس کے بعد آپ میرا شکریہ ادا کریں کہ اے صاحب آج جو فکر آپ نے دی آج تک ہمیں کسی نے دی. خدا کرے ہم پیغام امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے اور زندہ کرنے والے بن جائیں، شہیدان کربلا کے پیغام کو زندہ کرنے والے بن جائیں. آئیے بڑے اختصار کے ساتھ مدینے سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر ورود کربلا، ورود کربلا سے روز عاشور تک امام حسین علیہ السلام کے خطبات کوئی نہیں پڑھتا، امام حسین علیہ السلام کی فکر کو کوئی نہیں بتاتا. آج کی مجلس میں میرا دل چاہتا ہے وقت تھوڑا لوں گا، لیکن چند جملے امام حسین علیہ السلام نے جو خود اپنے قیام کے مقصد کو بیان کیا میں عرض کروں، تاکہ ایک عزادار جب ماتم کرے اس کو یہ پتہ ہو کہ میں کس کا ماتم کر رہا ہوں اور کیوں ماتم کر رہا ہوں. مدینہ سے جب چلے، محمد حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ امام علیہ السلام نے لکھا، اس وصیت نامے میں یہ پہلی وہ بات تھی کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان کیا، اپنے خروج کے مقصد کو بیان کیا. میرے آقا کی وصیت کے جملے، لم اخرج شرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا فی الارض، میں تکبر اور غرور کے لیے قیام نہیں کر رہا. میرے کربلا جانے کا مقصد ظلم کرنا نہیں، میرے کربلا جانے کا مقصد زمین میں فساد پھیلانا نہیں. میں یہ امام کے وصیت کو بعد میں مکمل کرتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے، یہ جملہ کم از کم یاد کیجئے، اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا مقصد کیا ہے، تو سنیے، جو مقصد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہے وہی مقصد امام حسین کی عزاداری کا ہے. جو مقصد امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ہے وہی مقصد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا ہے. میں تکبر و غرور کے لیے نہیں، میں ظلم کے لیے نہیں، میں فساد پھیلانے کے لیے قیام نہیں کر رہا. سنیں دنیا، سنو مسلمانوں، سنو، امام حسین بھی فساد کے لیے نہیں نکلے تھے. آج شیعہ کے جلوس عذابی فساد کے لیے نہیں ہے، دنیا میں ظلم کے لیے نہیں ہے، ملک کا امن برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. ملک کا امن برباد وہ کر رہے ہیں جو عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. زمین میں فساد وہ پھیلا رہے ہیں جو مظلوم کے غم کو منانے نہیں دیتے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا مظلوم کی عزاداری منانی شروع کر دے، دنیا جنت کا نمونہ بن جائے.
ازادار فساد کرتا ہے، وہ تکفیری گروہ فساد کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو اتنی پرامن قوم ہے، رب کعبہ کی قسم، بڑے بڑی جماعتیں، بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے جلسے دنیا میں مختلف جماعتوں کے ہوتے رہے، نام حسین پہ جتنے بڑے جلوس کائنات میں دیکھے گئے کسی کے نام پہ اتنے بڑے جلوس نہیں دیکھے گئے، اور اتنے پرامن جلوس کہ پوری تاریخ عزاداری میں کسی عزادار نے آج تک کسی درخت کا پتا تک نہیں توڑا۔ نعرہ حیدری۔ ہم تو مظلوم کا ماننے والا جو ہوتا ہے وہ کبھی ظالم نہیں ہوتا۔ ظلم وہ کر رہے ہیں، فساد تو وہ پھیلا رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں عزاداری کو عام کر دو، دنیا ان کا گہوارہ بن جائے۔ میں تکبر و ظلم و غرور کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، کس لیے قیام کر رہا ہوں؟ آؤ سنو، فرمایا انما خرجت بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں، نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف، میں حسین امر بالمعروف کا کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، وانا عن المنکر، محرمات سے منکرات سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں، واسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں کربلا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں دنیا کو دکھاؤں میرے نانا کی سیرت کیا تھی، میرے بابا کی سیرت کیا تھی۔ میں تو امر بالمعروف کے لیے، تیری عزاداری بھی تب بھی عزاداری بنے گی اگر تیری عزاداری میں بھی امر بالمعروف ہو، اگر تیری مجالس میں بھی امر بالمعروف ہو، اگر تیری مجالس میں بھی نہی عن المنکر ہے تو تو مقصد حسین کے لیے کام کر رہا۔ پھر زہرا کی دعا بھی تیرے شامل حال ہے، پھر پیغمبر کی دعا بھی تیرے شامل حال ہے۔ کس لیے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، دنیا کو بتاؤں میرے نانا کی سیرت کی۔ اگر عنایت کر دے ایک جملے پہ ذرا غور کریں، 27 رجب کو مروان کے مشورے سے جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں دربار میں بلایا، مرد معاویہ کی خبر دی گئی، یزید کی خلافت کی خبر دی گئی، اور امام حسین علیہ السلام سے یزید کے لیے بیعت چاہی گئی۔ کیا فرمایا تھا امام حسین علیہ السلام نے؟ لاکھوں بار سنے آپ نے یہ جملے۔ میرے مولا نے فرمایا تھا یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ، یزید ایک فاسق و فاجر انسان ہے، یزید شراب خور ہے، یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے قاتل اور شرابی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہوں، ایک لمحے کے لیے توجہ۔ فاسق و فاجر تو یزید ہے، شرابی تو یزید ہے، قاتل تو یزید ہے، بے حیا بے غیرت کمینہ تو یزید ہے، لیکن امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، نہیں، فرمایا میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یزید کی اصلاح نہیں، امت کی اصلاح۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس معاشرے میں یزید جیسے فاسق و فاجر اور یزید جیسے کمینے اور شرابی لوگ رسول کے منبر پہ خلیفہ رسول بن کے بیٹھ جائیں اور لوگ خلیفہ رسول سمجھ کے بیعت کر لیں، اس معاشرے میں ان لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے جنہوں نے یزید کو خلیفہ رسول سمجھ لیا۔ اگر اصلاح ہو گئی ہوتی لوگوں کی، اگر امت پیغمبر کی اصلاح ہوتی، یزید جیسا فاسق و فاجر خلیفہ رسول بنتا؟ سید الانبیاء کا منبر کجا؟ ایک وہ وقت تھا کہ جہاں پہ انبیاء کا سلطان بیٹھا کرتا تھا، اور صرف 50 سال گزرے، 50 سال
50 سالوں کے بعد مسلمانوں کی فکر اتنی پست ہو گئی، مسلمانوں کی سوچ اتنی گھٹیا ہو گئی کہ سلطان نے انبیاء کے منبر پہ یزید جیسے کمینے کو بیٹھا دیا اور خلیفہ رسول سمجھ کے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر دی۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یزید کی اصلاح تو نہیں ہوگی، اس امت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہو گئی کہ یزید جیسے شخص کو بھی رسول کا خلیفہ سمجھے۔ یہ جب مدینہ سے چلے، جب مکہ سے چلے، امام حسین علیہ السلام کے جملے الا ترون الی الحق لا یقبل به والی الباطل لا یقنع عنه فلیرغب المؤمن الی لقاء اللہ۔ میرے مولا نے فرمایا تم دیکھ نہیں رہے کہ بات حق کو چھوڑ دیا گیا، باطل کا ارتقاب کیا جا رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا جس زمانے میں حق کو چھوڑ دیا جائے اور دنیا باطل کا ارتقاب کر رہی ہو، ایسے زمانے میں فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ، مومن کا یہ فریضہ ہے موت کے لیے کمر باندھ لے، اللہ سے ملاقات کے لیے میدان میں آ جائے۔ کیا تھا مقصد امام حسین کا؟ امام حسین کا مقصد تھا دنیا حق کو قبول کرے، دنیا حق کی طرف آئے، دنیا باطل کے پیچھے نہ جائے، دنیا باطل کا ارتقاب نہ کرے۔ مکہ سے چلے، کربلا کے راستے میں ہور کے لشکر سے جب ملاقات ہوئی تو وہاں امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے 2 جملے، ایھا الناس انی سمعت جدی رسول اللہ، لوگوں میں نے اپنے نانا کی زبان مبارک سے سنا ہے، میرے نانا نے فرمایا تھا من رأى منکم سلطانا جائرا، تم میں سے جو شخص کسی ایسے ظالم حاکم کو دیکھے، کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو اور اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہو، واستأثر بالفیء، اور لوگوں کے اموال پہ قبضہ کر رہا ہو، وعطل الحدود، اللہ کی حدوں کو معطل اور پامال کر رہا ہو، اور بندگان خدا پہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہو، جو ایسے ظالم جائر حکمران کو دیکھ کے فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، نہ اپنی زبان سے اس ظالم کو روکے نہ اپنے ہاتھ سے اس ظالم کو روکے، کان علی اللہ حقا ان یدخلہ مدخلا، اللہ کو حق پہنچتا ہے جہنم میں جس مقام پہ اس ظالم حکمران کو ڈالے، اس کے ظلم پہ خاموشی اختیار کرنے والے کو بھی اسی جہنم میں مقام پہ ڈالے۔ اس کے بعد والا جملہ وَأَنَا أَحَقُّ مِمَّنْ غَيَّرَ، انا احق ممن غیر، فرمایا ایسے ظالم جابر سلطان کے خلاف قیام کا سب سے زیادہ حق میرا بنتا ہے، سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں ایسے سلطان جائر کے خلاف قیام کروں، سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے میں یزید جیسے ظالم کے خلاف اٹھوں۔ کیا تھا مقصد امام حسین کی قربانی؟ حلال خدا حلال رہے، حرام خدا حرام رہے، اللہ کی حدیں پامال نہ ہونے پائیں، بندگان خدا پہ ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ڈھائے جائیں، لوگوں کے حق حلال کے مال پہ قبضے نہ کیے جائیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا کہ دنیا امن کا گہوارہ ہو۔ وقت بڑے تیزی سے گزر گیا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچ گئے، کربلا پہنچ کے متعدد خطوط لکھے امام حسین علیہ السلام، مدینے بھی خط بھیجے، کوفہ بھی خط بھیجے۔ ایک خط امام حسین علیہ السلام نے بصرہ والوں کو لکھا، اس خط کے 2 جملے سنو۔ بصرہ والوں کو جو امام نے خط لکھا، میرے آقا نے اس میں لکھا انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیکم، میں تمہیں کتاب خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تمہارے نبی کی سنت کی طرف بلاتا ہوں۔ الا وان السنت قد امیتت والبدعۃ قد احییت، بصرہ والو یاد رکھو میرے نانا کی سنتوں کو تو ختم کر دیا گیا، میرے نانا کی سنتیں تو مار دی گئیں اور بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا۔ فرمایا میرا خط پہنچے، آؤ بصرہ والو کربلا میں حسین کی مدد کرو تاکہ میں اپنے نانا کی سنتوں کو زندہ کروں اور بدعتوں کو ختم کروں۔ کیا تھا مقصد امام حسین علیہ السلام کا؟
تاکہ نانا کی سنتوں کو زندہ کریں، سید الانبیاء کی سنتیں زندہ ہوں، بدعتیں ختم ہوں۔ ہماری عزاداری کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے۔ ہر عزادار کا فریضہ ہے کہ پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرے۔ گھبرا گئے؟ اب ایک چھوٹی سی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا امیر المومنین کا بھی ارشاد گرامی ہے، اکتبوا اولادکم علی سنت نبیکم۔ سارے علی والے بیٹھے ہو، جناب امیر فرماتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کرو اپنے نبی کی سنت پر، اپنے بچوں کو پیغمبر کی سنتیں یاد کرواؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی سنتیں سکھاؤ، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ لیکن میرا سوال ہے، آپ عزاداران مومنین ماتمی تشریف فرمائیں، کیا پیغمبر کی سنت یہ نہیں ہے؟ کیا تعلیم شریعت یہ نہیں ہے کہ مومن مومن کو ملے اور کہے السلام علیکم؟ مومن مومن کو ملے اور اس کو سلامتی کی دعا دے، یہ سنت پیغمبر نہیں؟ تو اس سنت کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ اس سنت کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے تمہاری کمیونٹی میں؟ تم مومن کو سلامتی کی دعا کے قابل نہیں سمجھتے؟ تعلیمی شریعت تو یہ ہے، طریقہ اہل بیت تو یہ ہے، مومن مومن کو ملے تو کہے السلام علیکم، اور آج تم سلام نہیں کرتے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سنو 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 سنو، ہمارا جی معاشرہ ہے، خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، جنتی لوگ ایک دوسرے کو جب ملیں گے السلام علیکم کہیں گے، سلام کریں گے، سلام کریں گے۔ امام حسین کے عزادار کا فریضہ ہے کہ امام حسین تو آئے نانا کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، تم بھی عہد کرو کہ ہم بھی یا رسول اللہ آپ کی سنتوں کو زندہ کریں۔ مومن مومن کو ملے تو کیا کرے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بدل کلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو سلام کرنے سے پہلے بات شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دو، پہلے سلام کرے پھر جواب۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین انسان وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم ایک تو کسی کو سلام کرتے نہیں، دوسرے سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مجھے سلام کرے۔ ایسے سید الانبیاء فرماتے ہیں میری 9 سنتیں ایسی ہیں کہ مرتے دم تک میں جن پہ کاربند رہوں گا، ان میں ایک پیغمبر کی سنت تھی تسلیمی علی الصبیان، سرکار سید الانبیاء بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، سید الانبیاء بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو پیغمبر سلام کرتے تھے۔ آج ہمیں کوئی بچہ سلام نہ کرے ہم کہتے بدتمیز بچہ ہے، مجھے سلام نہیں کیا۔ پیغمبر بچوں کو سلام کرتے تھے، اور سرکار کی سیرت میں جملہ ہے انہ لم یسبق بالسلام قط، پوری زندگی میں سلام کرنے میں کسی نے سرکار پہ سبقت نہیں کی، ہمیشہ سرکار سبقت کرتے تھے سلام کرنا۔ کیوں اس سنت کو ترک کر دیا گیا؟ کیوں اس سنت سے ہٹا دیا گیا لوگوں کو؟ خدا را توجہ، دین تیرے جذبات کا نام نہیں ہے، دین تو خدا اور رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا۔ سلام کرنے کا پتہ فلسفہ کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے جو کھڑا ہے بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ حتی روایت میں لفظ ہیں، سواری کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک گدھے پہ سوار ہے، ایک خچر پہ سوار ہے، ان میں اچھی سواری کون سی؟ خچر۔ سرکار فرماتے ہیں خچر والا گدھے والے کو سلام کرے، جو گھوڑے پہ سوار ہے وہ خچر والے کو سلام کرے۔
سائیکل والا پیدل کو سلام کرے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے جی، اور کار والا اور کر رہے ہی نہیں کر. اور پھر وہ کار کی بھی قسمیں ہیں، ایک وہ چھوٹی سزوکی والا وہ موٹر سائیکل والے کو کرے، اور ٹویٹا والا اور لینڈ کروزر والا، درجہ 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 بدرجہ. حاکم ریت کو سلام کرے، پرنسپل عملے کو سلام کرے، سردار نوکر کو سلام کرے. تجھے اللہ بلند سے بلند گاڑی دے، سلام کرنے کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ گاڑی پہ بلند ہو کے تیرے دماغ میں ہوا نہ بھر جائے، متکبر نہ بن، فرعون نہ بن، پست کو سلام کر تیرا تکبر ختم ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اور سنو، سلام کرنا کیسے ہے؟ شریعت میں سلام علیکم کی کوئی گنجائش نہیں. شریعت میں سلام علیکم ہے ہی نہیں. دو ہی طریقے ہیں سلام کرنے کے، یا السلام علیکم یا سلام علیکم. سرکار نے فرمایا، معصوم نے فرمایا، لطف لیجیے گا، 70 نیکی ہے سلام میں، 69 نیکی سلام کرنے والے کو، 1 نیکی جواب دینے والے کو. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. جو مستحب کر رہا ہے اس کے حصے میں 69 نیکی، جو واجب ادا کر رہا ہے اس کے حصے میں 1 نیکی. اب یہ سوال نہ کرنا زیارت حسین مستحب ہے، ثواب 70 حج کا کیوں ہے. اب یہ سوال نہ کرنا. ہم نے شاید یہ سمجھا کہ واجب وہ ہوتا ہے جس پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے، مستحب عمل میں ثواب تھوڑا ہوتا ہے. نہیں، تیرا کام اطاعت کرنا ہے، خدا جانے اور ثواب جانے. چاہے تو زائر حسین کو 70,000 حج کا بھی ثواب عطا کر. پھیلاؤ سلام، سلام پھیلاؤ. مومن کو سلامتی کی دعا کرے. کتنی عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے میں مومن کو ملے گا سلام نہیں کرے گا، منافق مل جائے گا تو اس کو سلام کرے گا. غلط کام ہے. مومن کو ملے گا کہے گا یا علی مدد. میں یا علی مدد کا قائل ہوں، میں تو یا غر مدد کا بھی قائل ہوں، میں تو یا جون مدد کا بھی قائل ہوں. کربلا کا ہر شہید مدد کر رہا ہے. یہ دین زندہ ہے تو یہ انہی کی مدد ہے. میرے دوستو یاد رکھیے، بات شریعت کی ہے، بات پیغمبر کی سنت کی ہے. پہلے پیغمبر کی سنت کو زندہ کر، السلام علیکم کہے، پھر یا علی مدد کہہ کے اپنے ایمان کا بھی اظہار کر. پہلے پیغمبر اور آل پیغمبر کی تعلیمات پہ تو عمل کر، پہلے سرکار کا حکم تو زندہ ہو. اور خالق قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَمِثْلَهَا. جب تم پہ سلام کیا جائے تو بہتر جواب دو. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو بہتر جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سے بہتر جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہتر جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وتحیاتہ وغفران. بہتر جواب دو. اور مسئلہ شرعی عرض کر رہا ہوں، جواب دینا واجب ہے، اور جتنے لفظوں سے کوئی سلام کرے اتنے لفظوں کا جواب دینا واجب ہے. اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، جواب میں بھی ورحمۃ اللہ تک جواب دینا واجب ہے.
اگر بہتر نہیں دے سکتے قرآن کہتا ہے پھر اتنا جواب تو دو نا جتنے لفظوں سے اس نے سلام، اور سلام کی اہمیت ہے۔ مسئلہ شرعی ہے کہ نمازی پہ سلام کرنا مکروہ ہے، نمازی کو سلام نہ کرو، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام نہ کرو، لیکن اگر نمازی پہ کوئی سلام کرے، نمازی پہ حالت نماز میں جواب دینا واجب ہے۔ جن لفظوں سے کسی نے سلام کیا انہی لفظوں میں نمازی جواب دے۔ کسی نے آ کے السلام علیکم کہا، نمازی بھی نماز روک کے السلام علیکم کہے۔ توجہ فرمائیے نہیں؟ شریعت کو زندہ کرنا، دین کو زندہ کرنا، یہی مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا، اور دین کو زندہ کرنا، تعلیمات دین کو پائندہ بنانا، پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرنا اور بدعتوں کو ختم کرنا، یہی مقصد امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا بھی ہونا چاہیے۔ آج 2 محرم ہے، نصیر صاحب سے آپ سن رہے تھے، وطن ہر کسی کو پیارا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے اِنَّ حُبَّ الْوَطْنِ مِنَ الْإِيمَانِ، جسے وطن سے محبت نہیں وہ تو مومن نہیں۔ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ گواہی دیں گے، میرا تجربہ ہے، آپ کا تجربہ ہے۔ زیارات کا سفر کتنا مبارک سفر، ہر زائر کی تمنا، ہر مومن کی تمنا۔ سفر حج کتنا مبارک سفر ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگ حج و زیارات کے سفر میں بھی وطن کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہر روز فون پہ رابطہ، ہر روز وطن کی خبر، ہر روز۔ سید الانبیاء جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے، مکہ کو یاد کر کے روتے تھے پیغمبر۔ جب کہ مکہ سے آتا تھا، مکہ کی ایک ایک چیز کے بارے سوال کرتے تھے، محبت سے، چاہت سے۔ روایت میں ہے کہ کسی راستے پہ بیری کا ایک درخت تھا، بیری کا ایک درخت تھا مکہ کے کسی راستے پہ۔ مکہ سے آنے والوں سے سید الانبیاء نے یہ بھی پوچھا، بتاؤ وہ جو اس فلاں مقام پہ بیری کا درخت تھا وہ بھی موجود ہے یا نہیں؟ آج مؤذن جب اذان کہتا ہے نا، اذان کے بعد جو دعا اذان پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعل لی قلبی بارا و شکارا، اس میں آگے ایک جملہ آتا ہے، واجعل لی عند قبر النبی محمد المصطفیٰ مستقرا وقرارا۔ اے پروردگار، اپنے نبی کی قبر کے پہلو میں میری بھی قبر بنا ہے۔ آج ہر مومن کی تمنا ہے کہ قبر پیغمبر کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، کیا رسول کے بیٹے کی یہ تمنا نہ ہو؟ یقیناً امت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے وطن چھوڑنے کے لیے۔ جناب ام ہانی امام حسین علیہ السلام کی سگی پھوپھی، جناب ام ہانی کو پتہ چلا، جناب ام سلمہ کی روایت آپ سن چکے، جناب ام ہانی کو پتہ چلا نا کہ حسین عازم سفر ہے، امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی پھوپھی اور فرمایا، بیٹا حسین، میں نے سنا ہے تو سفر پہ جا رہا ہے۔ جی پھوپھی اماں، بیٹا کچھ دنوں کے لیے سفر کا ارادہ ملتوی نہیں کر دیتا؟ کیوں پھوپھی اماں کیا ہوا؟ جناب ام ہانی نے فرمایا، بیٹا حسین، میں نے آل محمد کے گھرانے میں ایک عجیب دستور دیکھا ہے، جب بھی آل محمد کے گھرانے پہ کوئی مصیبت آئی ہے نا، قوم جنات کی عورتوں کا نوحہ میں سنتی ہوں۔ ایک نظر نہ آنے والی مخلوق ہے جو نوحہ کرتی ہے، جو ماتم کرتی ہے، شکریہ کرتی ہے۔ بیٹا تیرے نانا کا جب جنازہ اٹھا تھا نا، پہلی بار میں نے قوم جنات کی عورتوں کے نوحے سنے تھے۔ پھر تیری ماں زہرا کا جنازہ اٹھا، پھر اس قوم کی عورتوں نے نوحہ کیا، تیرے بابا کا جنازہ اٹھا، تیرے بھائی کا جنازہ اٹھا۔ حسین تو سفر کی تیاری کر رہا ہے، میں قوم جنات کی عورتوں میں نوحہ سن رہی ہوں، ان کے قریب ماتم کی سنائیں سن رہی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے تسلی دی، حوصلہ دیا، پھوپھی کو سمجھا، سامان سفر بن چکا، فرزند رسول الوداع کے لیے، آخری زیارت اور سلام کے لیے
نانا کی قبر پہ آئے. خدا جانتا ہے میں اللہ رب العزت نے کئی بار مدینہ حاضری کا موقع دیا اور ہر سال میں یہ منظر دیکھتا ہوں. 8 دن 10 دن حاجی رہتے نا مدینہ میں. جس دن مدینہ سے جانا ہوتا ہے نا واپس مکہ، خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بار بار روضہ رسول کی طرف جاتے. ایک بار ہو کے آتے پھر چلے جاتے، ایک بار ہو کے آتے پھر چلے جاتے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے. جب نکلتے ہیں نا مسجد نبوی سے 2 قدم چلتے پھر مڑ کے روضہ رسول کو، 2 قدم چلتے ہیں پھر پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں. بسوں میں سوار ہو جاتے ہیں، جب تک گنبد خضرا نظر آتا ہے، جب تک مینار نظر آتے ہیں پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہتے ہیں. آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. نہ جانے پھر دوبارہ کب آنا نصیب ہو. لیکن وہ حسین جو یہ سوچ کے جا رہا تھا کہ اب پھر لوٹ کے آنا نصیب نہیں ہوگا، کیسے آئے ہوں گے نانا کی قبر پہ. السلام علیکم یا جدہ، نانا میرا سلام آخر قبول کر لے. نانا آپ کی امت اب مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دے. نانا کا سلام کیا. نانا کا سلام کرنے کے بعد جنت البقیع کا رخ کیا. بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آئے. السلام علیکم یا اخا، بھیا میرا سلام آخر قبول کر. نہیں آپ ذرا تصور کریں، بچپن سے لے کر امام حسن علیہ السلام کی شہادت تک جو بھائی ہمیشہ کٹھے رہے، جو بھائی تمام فضائل و کمالات میں برابر کے شریک تھے. یہ پہلا موقع تھا کہ حسین حسن جیسے بھائی کی قبر کو چھوڑ کے جا رہا تھا. بھیا میرا سلام آخر، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی کا سلام ہو گیا. اب ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا. بس آخری جملہ جو کہنے لگا ہوں، مقتل میں جملہ موجود ہے. جب امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے نا نانا کا سلام کرنے اور بھائی کا سلام کرنے، بڑے وقار سے چل رہے تھے، بڑے اطمینان سے چل رہے تھے، تھم تھم کے قدم رکھتے ہوئے گویا عظمت کا پہاڑ جا رہا ہو. لیکن خدا جانتا جب ماں زہرا کی قبر کا رخ کیا ہے نا، ایسے دوڑ کے ماں کی قبر پہ آئے ہیں جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جائے. ماں زہرا کی قبر پہ گر گئے. ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے سلام کیا. السلام علیکم یا اماں، تیرا حسین سلام کرنے آیا ہے. قبر زہرا سے 3 جواب آئے. پہلا جواب تھا علیک السلام یا غریب الام، او میرا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام. علیک السلام یا عطشان الام، او میرا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام. اور تیسرا درد بھرا جملہ تھا علیک السلام یا سہقان الام، او گھوڑوں کے سمو تلے روندا جانے والا حسین، او گھوڑوں کے سمو تلے پامال ہونے والا میرا لال میرا بھی سلام. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. کریم مالک ہمارے ذکر کو قبول فرما. کریم اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کا حقیقی بامعرفت عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. پیغام کربلا کو سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرما. کریم مالک خالق تمام عزاداران امام مظلوم جو دلوں میں حاجات لیے بیٹھے ان کے حوائج پورے فرما. بیمار مومنین مومنات کو شفا عطا فرما. میرے والد بزرگوار بھائی نجم الحسن کو بھی شفا عطا فرما. جو بھی اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما. قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں ہمارا شمار فرما. قرآن و اہل بیت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. کریم مالک خالق تمام عزاداران امام مظلوم کی مال جان عزت اور ناموس کی حفاظت فرما. وقت مصائب دے آئے، ماں پتک منگے دی چاند،
तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन कायनात दी मौसन जब तक मसाइब दिखाए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन जब तक मसाइब दिखाए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन जब तक मसाइब दिखाए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन जब तक मसाइब दिखाए माफ तक मंगे दी चादर माकूंगा सब दी पेशी विच एक पार मुसलसल खड़ना पे माकूंगा सब दी पेशी विच एक पार मुसलसल खड़ना पे दिनों घंटे निर्वार दिते दिनों घंटे निर्वार दिते मुवाला नाल लुकाए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन हस्तियां ते इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर मां मस्जिद गई ता वेड़े विच वलियास रे गिन गिन पुत्रा दे मां मस्जिद गई ता वेड़े विच वलियास रे गिन गिन पुत्रा दे दी एक बीमार दे आसरे ते दी एक बीमार दे आसरे ते आई शाम कनो बकियाए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन हस्तियां इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन हस्तियां इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर मौसन हस्तियां इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन हस्तियां इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन हस्तियां इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर माइक सर दे वाल सफेद गए माइक वारी ज़ियार सुनाती सर दे वाल सफेद गए दी कदम कदम ते सुन दी रही दी कदम कदम ते सुन दी रही जो बागी आल अबाए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन हस्तियां इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन हस्तियां इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन हस्तियां इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर कायनात इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर कायनात दी मौसन हस्तियां इंज वक्त मुसाइब दे आए माफ तक मंगे दी चादर
کن پترا دے ایک بیمار دے آس رکھے ایک بیمار دے آس رکھے آئی شاد کنو بکیائے ماں تک مجھے دی جاد کائنات دے آس رکھے انج فقط مصحب دے آئے ماں تک مجھے دی جاد کائنات دی حسن ہستیاں تے انج فقط مصحب دے آئے ماں تک مجھے دی جاد کائنات دی حسن ہستیاں تے انج فقط مصحب دے آئے ماں تک مجھے دی جاد کائنات دی حسن ہستیاں تے انج مجھے دی جاد کائنات دی حسن ہستیاں تے انج وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر ماں دی رہی قرآن گواہ میں وارثائے پیغمبر ماں دی رہی قرآن گواہ میں وارثائے پیغمبر دیوان کتاب ڈبیر ساتا دیوان کتاب ڈبیر ساتا میری لٹی ہوئی پاک جائے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی محسن ہستیاں تے انج وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی محسن ہستیاں تے انج وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی محسن ہستیاں تے انج وقت مصحب دے آئے منگے دی چادر کائنات دی محسن ہستیاں تے انج وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر ماں سند کو چن کے چادر وچ حال سنایا بابے کو ماں سند کو چن کے چادر وچ حال سنایا بابے کو دی ڈلے ہوئے بہت قرآن دی رہی دی ڈلے ہوئے بہت قرآن دی رہی گلے علام عباس دلائے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی حسن ہستیاں تے یہ وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی حسن ہستیاں تے یہ وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی حسن ہستیاں تے یہ وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی حسن ہستیاں تے یہ وقت مصحب دے آئے معافی تک آج سناتی سارے دیوال سفید گئے مائک والی آج سناتی سارے دیوال سفید گئے دی قدم قدم سے سن دی رہی دی قدم قدم سے سن دی رہی جو باغی آل ابائے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی حسن ہستیاں تے یہ وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی حسن ہستیاں یہ وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی حسن ہستیاں یہ وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر کائنات دی حسن ہستیاں یہ وقت مصحب دے آئے معافی تک منگے دی چادر
मलिका लग जाती